بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ گڈ۔ اچھا جی، اب ہمیں اس جرنل کے ٹاپک کو جلد از جلد فنش لائن کے قریب لے کے جانا ہے۔ آپ لوگوں سے کل میں نے شاید یہ بات کل میں نے کہہ دی تھی آپ سے کہ پیڈلیٹ وال پہ، ہاں میسج بھی کیا میں نے، جی بالکل میں نے آپ کو آپ کے وعلیکم السلام محترم مشہود صاحب، کل میں نے آپ کو یہ بات آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی بتا دی تھی کہ میں نے پیڈلیٹ وال پر جو ہے وہ ایک پریویس پاس پیپر اپلوڈ کیا ہے اور اس کو جا کے آپ دیکھیں۔ لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہاں آپ نے اگر اسے دیکھا تو آپ نے وہاں کمنٹ نہیں کیا کہ آپ وہ 6 اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ 6 MCQs شروع کے 1 to 6، تو وہاں کسی نے کمنٹ نہیں کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ۔ تو اگر آپ نے جا کے اسے دیکھا ہے تو میں نے کوشچن لکھا ہوا ہے ایک طریقے سے کہ کین یو اٹیمپٹ، تو آپ کو بتانا تو چاہیے وہاں پہ کہ یس اور نو، یا ان پوائنٹ نمبر 4 ان MCQ 3 اور ان MCQ 6 یو آر کنفیوز، کچھ اس طرح کا تو آپ لکھتے۔ لیکن بہرحال میرا ذاتی خیال ہے کہ 50% سے زیادہ عوام نے تو جا کے دیکھا ہی نہیں ہوگا پیڈلیٹ وال پہ ہے کیا۔ تو چلیں، ٹیچر اپنا کام کرتے ہوئے چلتا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر ساری بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرتے رہیں گے تو ڈسٹنکشن لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، بڑے آرام سے آ جائے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی، وعلیکم السلام ماہنور، تو پھر ڈیفینیٹلی جب پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر مشکل بھی ہوگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ اچھا، تو میرے پیارے بچوں، کل کا کوشچن نمبر 9 آپ نے F16 ٹربو میں بیٹھ کے پڑھا، اس میں سے کوئی پوائنٹ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کل کے کوشچن نمبر 9 میں سے، تو جناب علی ہم حاضر ہیں۔ کوشچن نمبر 9 یہ آپ کے سامنے ہے، آپ پوچھیں، میں بتا دیتا ہوں دوبارہ۔ یقیناً کوشچن نمبر 9 جو ہے کچھ لوگوں نے پڑھتے ہوئے انجوائے کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا یار یہ والی اسپیڈ اچھی ہے بھائی، اس اسپیڈ سے چلیں گے تو جلدی جلدی ہو جائے گا کام۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کوشچن نمبر 9 میں وہ ٹربو اسپیڈ اس لیے بھی اپلائی ہو گئی کہ کوئی بھی ایک پوائنٹ ایسا نہیں تھا اس کوشچن میں جس پر میں کہتا کہ یہ پوائنٹ ہم نے پہلے نہیں پڑھا یا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے پوائنٹ ہم پڑھ چکے تھے، سب کے بارے میں ہمیں پتا تھا، تو ہم نے تیزی سے کل انٹری اس کی کال کی۔ اچھا جی، آپ سب لوگ میرے ساتھ کلاس میں موجود ہیں؟ کوشچن نمبر 9 میں کچھ پوچھنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، تو بس پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ شکریہ آپ کے بتانے کا کہ آپ کلاس میں موجود ہیں۔ اوکے، تو جناب علی اب کوشچن نمبر 8، آئیے کوشچن نمبر 8 چیک کرتے ہیں۔ اگر کوشچن نمبر 8 میں کچھ زیادہ مشکل باتیں ہوں گی تو ہم کوشچن نمبر 8 کو لکھ کے پرفارم کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، رائٹ۔ کوشچن نمبر 8 اب آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے۔
میں کوشچن پڑھتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں. میرے پیارے بچوں، آپ سب لوگوں نے جرنل کا جو فارمیٹ ڈرا کیا اس میں آپ نے یقیناً بزنس کا نام لکھا اسلم برادرز. جرنل لکھنے کے بعد ڈیٹ پرٹیکولر پوسٹنگ ریفرنس ڈیبٹ کریڈٹ کے کالم بنائے اور سب سے پہلے لکھا 1997 اور یہ پوری لائن بلینک چھوڑ دی. ڈیٹ میں 1997 لکھنے کے بعد آگے پورے حصے کو بلینک رکھتے ہوئے نیکسٹ لائن میں آپ نے لکھا فیب 01 اور آپ نے انٹری بنائی کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ 8000 روپیز. کوئی بچہ اگر بولتا ہے کہ سر میں نے اسلم کیپٹل لکھ دیا تو میں کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں کرتا اس بات پہ، لیکن کیپٹل زیادہ اپروپریٹ ہے، کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اسلم برادرز جو ہے وہ جناب کاروبار کرنے والے کے والد کا نام ہو، بھائیوں کا نام ہو، بیٹوں کا نام ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب تک پراپر طریقے سے نام مینشن نہ ہو بندے کا، اونر کا، ہم ایزمپشن نہیں لیتے. جب نام ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا میں نام لکھواتا ہوں. اوکے، تو پہلی انٹری کے بعد سیکنڈ انٹری پر آ گئے. معذرت کے ساتھ سیکنڈ انٹری پراپر ورڈ نہیں ہوگا بلکہ سیکنڈ فیب پر آ گئے. سیکنڈ فیب کو آپ نے انٹری بنائی بینک ڈیبٹ کیش کریڈٹ 5000 روپیز. رائٹ، سب نے بنائی؟ اچھا جی. اس کے بعد 7 فیب کو پرچیزز ڈیبٹ کیش کریڈٹ 16000 روپیز. رائٹ، پرچیزز ڈیبٹ کیش کریڈٹ 16000 روپیز. 15th کو کیش ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ 27000 روپیز. اوکے، the next one is on 20th Feb. کیا کہتا ہے؟ سولڈ اولڈ فرنیچر. سولڈ اولڈ، ارے بھائی اولڈ ہو یا نیو اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، بس نام لے لیا، کہہ دیا فرنیچر بیچ رہے ہو. اگر کہتا سولڈ مرچنڈائز تو سیلز کا ورڈ یوز کرتا. کیوں بھائی شاز، آپ کلاس میں ہیں خدا نخواستہ؟ اگر ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ سولڈ اولڈ فرنیچر، پرانا فرنیچر بیچا آن اکاؤنٹ ادھار پر. تو ہمارے پاس آیا جس کو بیچا اس کا پرومس، کہا ٹریڈ ریسیویبل. ٹریڈ ریسیویبل روپیز 12000 ڈیبٹ. کریڈٹ، کسی نے کریڈٹ بول دیا معذرت کے ساتھ ہیں بھائی. کریڈٹ، ٹریڈ ریسیویبل کریڈٹ ہوگا میرا بیٹا، ٹریڈ ریسیویبل ڈیبٹ ہوگا میرا بچہ. اور ہمارے پاس سے کیا گیا؟ کیا سیلز لکھ دوں؟ نہیں، ہمارے پاس سے گیا فرنیچر. تو فرنیچر جب خرید کے لاتے ہیں تو ڈیبٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فرنیچر ایسٹ بڑھے تو ڈیبٹ، اور جب فرنیچر بیچا تو فرنیچر چلا گیا، فرنیچر کی نیچر ایسٹ کم ہو تو کریڈٹ. تو آج سب بچوں نے فرنیچر کریڈٹ میں لکھا 12000 روپیز. 24th کو آپ سب نے کہا کہ آپ کو ایک چیک ملا ہے. کیا ملا ہے پیارے بچوں؟ کیا ملا ہے پیارے بچوں؟ چیک ملا ہے. اور جب کسی سے چیک ملتا ہے اور وہ چیک اگر اسی دن بینک میں جمع نہ کروا رہے ہوں تو اسے مانتے تھے. شکریہ. کیا آج آپ کو 24th کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ریسیو اے چیک اینڈ ڈپازٹ اٹ انٹو بینک آن دا سیم ڈے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ چیک ابھی ہمارے پاس آفس میں ہی رکھا ہوا ہے. چیک ویلیو ہوتی ہے اس کی، تو ہم نے چیک کو ٹریٹ کر لیا کیش، جانتے ہوئے بھی کہ آیا تو ہے چیک، مانا اسے کیش اور کیش میں کر لیا. اضافہ. ویری گڈ پیارے بچوں، خوش رہیں آپ. تو آپ نے انٹری بنائی کیش ڈیبٹ 9800 روپیز.
you have to receive rupees 10,000 but you are receiving a check of rupees 9,800 in full settlement. فل سیٹلمنٹ کا مطلب اب آپ الاؤ کر رہے ہیں جس سے پیسے لے رہے ہیں. You are allowing him a discount of rupees 200. It means when you receive amount, you have sell in past. You have sell them goods in previous period, in previous months. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر سیل کیا ہے تو سیل پر آج اس کو دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ. تو سیلز ڈسکاؤنٹ آپ نے اس کا نام رکھا. منال بیٹے پرچیز ڈسکاؤنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پیسے لے رہے ہو تو آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو. منال اور اپنا رجا نہیں، ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جس نے صحیح جواب لکھا. جب پیسے لے رہے ہیں بیٹا، اب پتہ نہیں باقی سب نے تو خیر صحیح لکھا تھا، میں باقی سب کو، منال کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ اور تھیں جنہوں نے کچھ ڈیفرنٹ آنسر لکھا تو اس لیے میں نے نام لیا کہ بیٹا آپ پیسے ریسیو کر رہے ہو تو کب ریسیو کرتے ہو؟ منال سوچ کے بتاؤ میرا بیٹا. جب آپ سامان خریدتے ہو تو کیا آپ پیسے لیتی ہو؟ ہاں، جب آپ پرچیز کرتی ہو تو کیا آپ پیسے لیتی ہو؟ نہیں نا. جب آپ سیل کرتے ہو تو آپ کلیکشن کرتے ہو، پیسے لیتے ہو، چاہے آپ سامان بیچتے ہی پیسے لو، چاہے آپ کچھ عرصے کے بعد لو. اس کا مطلب ہے جب آپ whenever you made sales on credit you receive amount instantly or in near future period. تو آج آپ پیسے لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے پاسٹ میں سامان بیچا تھا تو سیل ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ میں لکھا 200 روپیز اور ٹریڈ ریسیویبل 10,000 روپیز سے کریڈٹ ہو گیا. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ الحمدللہ کلیئر ہے سب. نیکسٹ پوائنٹ 26 فیب کہتا ہے withdrew cash from bank for business use. پیسے نکال لیے بینک سے آپ نے، لیکن کس لیے نکالے؟ پرسنل یوز کے لیے نہیں، بزنس یوز کے لیے. تو پیسے آج بینک سے نکل کے مالک کے گھر نہیں چلے گئے بلکہ بزنس میں آ گئے. تو واپس بزنس کے کیش میں، بزنس میں جو پیسے موجود ہیں، کیش موجود ہے، ہارڈ کیش، اس میں ہوا اضافہ اور بینک بیلنس ہو گیا کم. آپ نے انٹری بنائی کیش ڈیبٹ بینک کریڈٹ 15,000 روپیز. 28 کو آپ سب نے انٹری بنائی سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ کیش کریڈٹ 9,000 روپیز. رائٹ، یہ 28A تھی. اب 28B، کیونکہ 28 کو دو ٹرانزیکشن ہیں. پروپرائٹر withdrew cash rupees 8,000 and merchandise worth rupees 2,000. تو آپ نے کمپاؤنڈ انٹری بنائی ہے یا دو الگ الگ؟ اس کی بھی دو الگ الگ سننا چاہتے ہیں. 28 جو بی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے ڈرائنگ ڈیبٹ کیا 10,000 روپیز سے. چلو اب تو میں نے بتا دیا، انشاءاللہ پوچھیں گے، آپ لوگوں سے پوچھ لیں گے بعد میں. صحیح ہے، تو آپ نے انٹری کیا بنائی؟ ڈرائنگ ڈیبٹ 10,000 روپیز، کیش کریڈٹ 8,000 روپیز اینڈ پرچیزز کریڈٹ. صحیح ہے، کیش کریڈٹ 8,000 اینڈ پرچیزز کریڈٹ 2,000 روپیز. رائٹ؟ اچھا اوکے پیارے بچوں، الحمدللہ کوشچن کمپلیٹ ہوا. اب ہمیں جانا ہے کوشچن نمبر 13 کے بی پارٹ پر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوشچن 13 اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے خود اٹیمپٹ کریں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں نے کوشچن 13 اسائن کیا تھا اور 14 بھی اسائن کیا تھا یا 6 اسائن کیا تھا؟ یہ بتائیں. 13 اور 6 اسائن کیا تھا؟ صرف 13؟ فاطمہ بیٹے 13 اینڈ 8 اینڈ 13 بس. صرف ایک کوشچن میں نے آپ لوگوں کو، اوکے 8
صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے 2 کوشچن کیے آج، اور پیڈلیٹ وال پہ اسی لیے چیز ڈالی تھی کہ وہ آپ دیکھ لیں. 2 ہی کوشچن ہیں، ورنہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں روزانہ آپ کو 3 سے 4 کوشچن دے رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اور سیٹرڈے کی کلاس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہنا. اور کب تک رہنا؟ اس ویک بھی اور اگلے ویک بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دے کے میں نے اتنا سلو رکھا اپنے آپ کو کہ اب مجھے ایکسٹرا پڑھانا پڑ رہا ہے. اگر میں آپ کو زیادہ سوالات آپ کے انٹرٹین نہ کرتا تو شاید میرا سلیبس اس وقت بالکل ٹائم کے حساب سے اوکے ہوتا. بٹ مجھے ایکسٹرا ٹائم اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوالات اور کچھ اپنے طور پر بھی ایکسٹرا باتیں کی آپ سے، تاکہ آپ کو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ سمجھ آنے لگ جائے. اب اللہ بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی میری بات اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، کتنا آپ سمجھے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بچوں کے لیے اکاؤنٹنگ نیا سبجیکٹ ہے، اور اگر وہ جرنل بنانے کے قابل ہو گئے تو اس میں ان کا اپنا بہت بڑا ایک کردار ہے، ان کا اپنا ایک بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اسکرین کے دوسری طرف بیٹھ کے سمجھا ہے. صرف باتوں کو سنا ہے، آبزرو کیا ہے اور چیزوں کو سمجھا، اور الحمدللہ آج وہ کام کر رہے ہیں. کوشچن نمبر 13 کا بی پارٹ آپ سب لوگوں نے اپنے پاس ڈیش فرم، جنرل جرنل، ڈیٹ پرٹیکولر، پوسٹنگ ریفرنس، ڈیبٹ کریڈٹ. اور کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف مارچ آف دا کرنٹ ایئر، تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے 2020 ڈیٹ کے کالم میں لکھا ہوگا. اور اگر نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے کہ آپ نہ لکھیں تو میں بولوں بھائی غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن ان معاملات کو دیکھیں گے تو کام اچھا ہوگا، اور کام اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ میکسیمم مارکس کی طرف جا سکیں گے. رائٹ. تو آپ سب نے 2020 لکھنے کے بعد پوری لائن بلینک چھوڑی. نیکسٹ لائن میں لکھا مارچ 01، اور آپ نے انٹری بنائی کیش ڈیبٹ 25,000، زیا کیپٹل کریڈٹ 25,000 روپیز. آپ کی نالج کے لیے ایک لائن ایک بار میں پڑھ دوں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں سوال میں بہت کم پڑھتا ہوں. اب میں ڈائریکٹ انٹری کال کر رہا ہوتا ہوں، میں ٹرانزیکشن بھی نہیں پڑھتا، لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹرانزیکشن پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سوال میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں ضرور پڑھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں بچوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ مارچ کے مہینے میں زیا نے جو کہ ایک بزنس کنسلٹنٹ ہے. زیا کون ہے؟ ا بزنس کنسلٹنٹ completed the following transaction. سر یہ بزنس کنسلٹنٹ کیا ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو بزنس سے ریلیٹڈ کنسلٹنسی، انسٹرکشن، ایڈوائسز، صحیح ہے، اور بزنس کو امپروو کرنے کے طریقے، یعنی بزنس سے ریلیٹڈ جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کو ہم کنسلٹنٹ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو ہے یہ بزنس کنسلٹنٹ ہے، بزنس سے ریلیٹڈ ایڈوائس دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو. ویری گڈ میرے بچوں. تو بس اس کا مطلب ہے آج زیا کچھ خرید کے بیچتا نہیں ہے. شکریہ آپ کا بہت بہت، جنہوں نے میرے سینٹینس کو کمپلیٹ کیا ان کا میں شکر گزار ہوں. آج زیا کچھ خرید کے بیچتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی خدمات دیتا ہے. تو آج یہ سروس بزنس کا کوشچن ہے آپ کے سامنے. کون سے بزنس کا؟ سروس بزنس. بہت پرانی بچپن کی بات ہے، آپ بہت چھوٹے چھوٹے تھے دماغی طور پہ، یہ فرسٹ ایئر کی ہی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ دماغی طور پہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور آپ کو اکاؤنٹنگ بالکل بھی پتہ نہیں تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزنس 3 طرح کے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ٹریڈنگ، مینوفیکچرنگ اور سروس. ہمارا سارا فوکس ٹریڈنگ بزنس پہ ہوگا. جی مشہود صاحب پلیز. تو ہمارا سارا فوکس ٹریڈنگ بزنس پہ ہوگا، اور ہم سیف سائڈ سروس بزنس کو بھی دیکھیں گے. تو سروس بزنس کے 1 سے 2 سوال ہیں اس میں جرنل میں، یہ دیکھ لیجئے. مینوفیکچرنگ سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ آپ بیچلرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے. تو فائنلی پہلی ٹرانزیکشن کی انٹری میں آپ کو سنا چکا ہوں، کیش ڈیبٹ زیا کیپٹل کریڈٹ 25,000. نیکسٹ از مارچ 2 bought ₹6,000 supplies for his office. تو آپ نے انٹری بنائی سپلائز یا آفس سپلائز ڈیبٹ، اور کریڈٹ کیا لکھا؟
جناب کیا بات ہے، زبردست. ابھی تک سب ماشاءاللہ مجھے بالکل صحیح جواب لکھ کے بھیج رہے ہیں، ماشاءاللہ زبردست. اور باقی سب جو لوگ سو رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے بھائی، سونا بھی چاہیے انسان کو، کیا خیال ہے نا؟ اتنی محنت سے سو رہے ہیں بےچارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ٹیچر کیا پوچھ رہا ہے، ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی. حذیفہ بیٹا جی سر لکھ کے نہیں بھیجنا، جواب لکھ کے بھیجنا تھا. تم نے جواب لکھ کے بھیج دیا مجھے؟ نہیں، جواب تو لکھ کے بھیجا نہیں، جی سر لکھ کے بھیج دیا. تم پکا نیند میں ہو بیٹے، آپ پکا نیند میں ہیں. میں نے پوچھا ہے کہ آج کریڈٹ کیا لکھا، آپ نے لکھ دیا جی سر. ابے مجھے کریڈٹ کر دیا کیا تم نے؟ ہیں کریڈٹ میں کیا لکھا حذیفہ؟ بتاؤ شابش. اب تم دوسری ڈیوائس سے لاگ ان کر کے اور پھر آ کے اپنی آواز میں یہاں بات کرو گے، ہے نا؟ چلے بھائی، والنٹیئرس اٹینڈنس مارک کریں. والنٹیئرس آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز مارک یور اٹینڈنس. مہک، عادل، ماہام، فاطمہ، اقصا، علی محمد، ابی صاحب. حذیفہ بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ منہ دھونے کے لیے سوپ استعمال کرتے ہیں تو سوپ کو ذرا تھوڑا آنکھوں کے قریبی حصے تک لگائیں، اس سے آپ کی آنکھیں پراپر کھل جائیں گی. اگر آپ فیس واش یوز کرتے ہیں تو کوشش کریں فیس واش ڈائریکٹ آنکھوں میں ہی لگا لیں، اس سے بھی کافی آنکھیں کھل جاتی ہیں میرا بیٹا. جی بیٹا مذاق کے طور پہ ہے، لیکن یہ اتنی دیر میں آپ مجھے رپلائی کریں گے تو میں یہی کہوں گا نا میرا بیٹا کہ ایسا نہ کرے، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھ لی تھی کہ آپ نے اتنی دیر میں مجھے رپلائی کیا ہے. میں نے پوچھا تھا کریڈٹ کیا کیا، آپ نے اتنی دیر لگا دی. بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا، اب پوری کلاس سے ریکویسٹ ہے اپنی اٹینڈنس مارک کرے. اوکے جی، اگر آپ سب اپنی اٹینڈنس مارک کر چکے ہیں تو جی شکریہ، آپ سب کی اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے. تو بس اب ہم واپس پوائنٹ پر آتے ہیں. اور 2 مارچ کو آپ نے آفس سپلائز یا سپلائز ڈیبٹ کر کے کیش کریڈٹ کیا ہے، رائٹ؟ اس کے بعد پیارے بچوں 3 مارچ کو آپ نے 5000 رینٹ پے کیا ہے مارچ کے منتھ کا آفس کا. تو مجھے ذرا، میں جن کے نام لوں گا وہ مجھے لکھ کے بھیجیں. نہیں سر آپ ابھی پلیز ذرا نہ بتائیں، مہربانی ہوگی. میں جن کے نام لوں گا وہ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ انہوں نے ڈیبٹ کیا کیا ہے. بس میں جن کے نام لیتے جاؤں وہ لکھ کے بھیجتے جائیں. عبد المجید صاحب اگر آپ نے کام کیا ہے تو بتائیے آپ نے ڈیبٹ میں کیا لکھا. ایمن آپ بتائیں ڈیبٹ میں کیا لکھا. اریبہ آپ بتائیں ڈیبٹ میں کیا لکھا. فلک وکار آپ بتائیں ڈیبٹ میں کیا لکھا. حفصہ آپ بتائیے. حذیفہ آپ بتائیے. الیان صاحب آپ بتائیے. معاذ زاہد صاحب آپ بتائیے.
مہنور آپ بتائیے، مائرہ آپ بتائیے، شعیب صاحب آپ بتائیے. اچھا، نام میں نے اتنے سارے لوگوں کے لیے لیے ہیں، لیکن مجھے جواب صرف کس کا ملا ہے؟ اریبا کا، حفصہ کا. عبد المعید صاحب نے بتا دیا مجھے، الیان صاحب نے لکھا، معاذ زاہد صاحب نے لکھا، مہنور نے لکھا، حفصہ نے لکھا، حذیفہ نے، اور ایمن نے. اچھا جی، اوکے، صحیح ہے. ایمن بیٹا تھوڑا سا غور کیجئے آپ کیا لکھ رہی ہیں اور یہاں کیا لکھا ہے. جب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھیں گی، اللہ کے حکم سے آپ غلطی نہیں کریں گی. جی شعیب بھائی ذرا بتائیے گا آپ نے ڈیبٹ میں کیا لکھا ہے سر. اس کے بعد روحان بھائی آپ بتائیے گا پلیز ڈیبٹ میں کیا لکھا ہے سر. زہرا کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا، زہرا نے اپنے طور پہ بھیج دیا مجھے لکھ کے. شعیب بھائی آپ کلاس میں ہیں سر؟ شعیب صاحب کلاس میں؟ سر مجھے بتا دیں ڈیبٹ میں کیا لکھا ہے. شکریہ سر، آپ میرا ٹائم اس طرح ویسٹ نہ کیا کریں پلیز. میں دو دو بار آپ کو پکارتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتاتے ہیں. ویری گڈ سر، رہنے دیں، مجھے مت بتائیں آپ. شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، آپ کے بتانے سے میری کلاس کی ویلیو نہیں بڑھ جائے گی. آپ سو جائیں، سو جائیں سر، سو جائیں، نو پرابلم، سو جائیں آپ. نور العین آپ بتائیں بیٹا. راویہ آپ بتائیں. مناہل، سیدہ مناہل آپ بتائیں ڈیبٹ میں کیا لکھا ہے. طلال بن عامر آپ بتائیں. اور وجیہہ ندیم بتائیں ڈیبٹ میں کیا لکھا ہے. اوکے پیارے بچوں، بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا جن جن سے میں نے نام لیا انہوں نے میسج کر کے رپلائی کیا. تھینک یو سو مچ. نام لے کر آپ لوگوں کو یہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے طور پر بینگ اے ٹیچر رینڈم چیک بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو ایک کراس چیک کر رہا تھا میں. ویسے تو مجھے جب میں سوال کرتا ہوں اتنے سارے لوگ مجھے جواب بھیج دیتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے جواب نہیں دیا اور کس نے جواب دیا. تو اب میں نے نام لے کر پوچھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ میرے کوشچن کا رپلائی کرتے بھی ہیں یا نہیں. اچھا ماہم کیا لکھ رہی ہو میرا، سوری ماہم کہہ رہا ہوں، دیکھا یہ ہوتا ہے. ماہم سے پہلے ہی میسج آیا نور العین کا اور میں ماہم کو بولنے لگ گیا. نور العین آپ کیا کہہ رہی ہیں میرا بیٹا، کیا یہ آپ کی پہلی کلاس ہے آج؟ نور العین آپ بیٹا، میرا بچہ، یہاں کہاں لکھا ہے کہ ہم نے آفس اکوپمنٹ خریدا ہے؟ آپ آفس اکوپمنٹ کیوں ڈیبٹ بول رہی ہیں میرا بیٹا، تھوڑا سمجھا دیجئے پلیز. یا آپ کوئی اور ٹرانزیکشن دیکھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے. آپ پانچ تاریخ دیکھ رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے نا نور العین، آپ 5 تاریخ دیکھ رہی ہیں نا بیٹا. میں 3 تاریخ پہ ہی ابھی رکا ہوا ہوں. میں نے پوچھا ہے 3 تاریخ کو آپ لوگوں نے ڈیبٹ کیا کیا. تو میرا بیٹا کم از کم آپ کو پتا تو ہونا چاہیے میں کیا بات کر رہا ہوں. جی میرے پیارے بچوں، paid rupees 5000 rent for the month of March for the office. بہت سارے بچوں نے، میجورٹی نے مجھے لکھ کے بھیجا ڈیبٹ میں رینٹ ایکسپینس. آپ کے اس رینٹ ایکسپینس کو رینٹ ایکسپینس نہیں لکھا جائے گا. آپ آلدو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسے غلط نہیں کہا جا سکتا، بٹ آئیڈیلی اسے رینٹ ایکسپینس کہنا اچھا نہیں ہے. تو جو بیسٹ نام مجھے لوگوں نے بتایا وہ کم از کم کوئی 5-6 لوگوں نے مجھے بتایا، اور وہ بیسٹ اکاؤنٹ کا نام ہے پری پیڈ رینٹ. سر سمجھ میں نہیں آیا پری پیڈ رینٹ کیوں. میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ادب سے اس لیے کہ ایک دن آئے گا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ جب ہم رینٹ ادا کرتے ہیں تو ہم اسے پری پیڈ رینٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور رینٹ ایکسپینس بھی. تو
آن دیٹ ڈے آپ مجھ سے پوچھیں گے سر آپ نے تو بولا تھا نہیں نہیں پری پیڈ رینٹ لکھنا چاہیے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شعیب بھائی پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں, میں اس وقت مارچ کی 3 تاریخ پڑھا رہا ہوں اور آپ مجھے 5 تاریخ کی بات لکھ کے بھیج رہے ہیں. میں اس وقت مارچ کی 3 تاریخ پڑھا رہا ہوں سر, اور آپ مجھے 5 تاریخ کی بات لکھ کے بھیج رہے ہیں. تو برائے مہربانی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں, میں نے بتا دیا مارچ کی 3 تاریخ بتا رہا ہوں میں. تو جب ہم 3 مارچ کو ہی مارچ کا کرایہ ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی مارچ کا مہینہ تو پورا گزرا بھی, ابھی مارچ کے مہینے میں ہم نے اس جگہ کو یوز بھی کیا نہیں ہے اور ہم نے رینٹ ادا کر دیا 3 مارچ کو ہی. تو اگر کوئی رینٹ ایکسپینس لکھ دے تو وہ غلط نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا کام, بہترین کام, جس میں بالکل بھی گنجائش نہ ہو کہ پیپر چیکر بولے نہیں یار یہ ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. تو آئیڈیلی بہترین اکاؤنٹ کا نام ہے پری پیڈ رینٹ. سر کیوں پری پیڈ کیوں؟ ایمن کہہ رہی ہیں سر اپریل کا پے کرتے تو بھی پری پیڈ لکھتے, اپریل کا پے کرتے تو بھی پری پیڈ لکھتے, اپریل مئی جون کا پے کرتے تو بھی پری پیڈ لکھتے, صحیح ہے. لیکن اگر منتھ کے اینڈ پر پے کریں, اور منتھ کے اینڈ سے مراد ہوتی ہے کہ بھائی آخر کے 2 دن پہلے, 4 دن پہلے, 3 دن پہلے, 5 دن پہلے, تو بھی ہم اسے خرچہ کہہ دیتے ہیں, رائٹ. لیکن جب ہم منتھ کے اسٹارٹ پہ ہی پے کر رہے ہیں, منتھ اسٹارٹ پہ, تو اس کا مطلب ہے ہم اسے خرچہ نہ کہیں, بہتر ہوگا ہم اسے مانیں اپنا ایسٹ, رائٹ, صحیح ہے. اچھا کسی نے معصومانہ بات کی, کس نے کی؟ ہم نے مارچ کی ٹرانزیکشن ہے اپریل کا کیسے لکھ دیں گے بیچ میں؟ ارے مارچ کی ٹرانزیکشن ہے تو کیا مارچ میں تم اپریل کا کرایہ ایڈوانس میں نہیں پے کر سکتی پہلے سے ہیں؟ یہ کیسا معصومانہ سوال کیا تم نے؟ تم مارچ کے مہینے میں بیٹھ کے اگلے 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس نہیں دے سکتی کیا؟ ارے تم مارچ میں بیٹھ کے نیکسٹ 6 منتھس کا کرایہ ایڈوانس نہیں دے سکتی تو کیا منتھ چینج کرنا پڑے گا؟ مارچ کے مہینے میں اگلے 6 مہینے کا کرایہ تم نے دے دیا تو بس. تو مارچ کے مہینے میں اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر کا تم نے کرایہ دے دیا تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تم 6 مہینے کے کرایے کو پری پیڈ کہہ دو گی. اوکے سر ہلو فرمائیے. جی میں کہہ رہی تھی اگر میں مارچ کا رینٹ پے کروں 1 اپریل کو, جب تو میں پری پیڈ نہیں کہوں گی نا, جب تو میں رینٹ ایکسپینس ہی کہوں گی نا. ڈیفینیٹلی آپ if you still paid it on 29, 28, 30th and 31st March تو بھی even on 26 March تو بھی آپ اسے ایکسپینس ہی کہیں گی, کیونکہ تقریباً منتھ گزر جاتا ہے. جب آپ 25 کے بعد والی ڈیٹس پہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تقریباً منتھ گزر گیا, رائٹ, تو آپ اسے رینٹ ایکسپینس لکھیں گے. بٹ رائٹ ناؤ آپ اسے لکھ رہے ہیں پری پیڈ رینٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ 5000 روپیز. ناؤ وی آر موونگ ٹو مارچ 5. پرچیز آفس اکوپمنٹ فار روپیز 12,000. ہم نے آفس اکوپمنٹ خریدا 12,000 روپیز کا, اور آپ سب نے انٹری بنائی آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ 12,000 روپیز. وائی؟ بیکاز آفس اکوپمنٹ از our asset and by purchasing our office equipment balance is increasing. This amount was to be paid in 3 equal installment at the end of March, April and May. ہمیں یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے 3 انسٹالمنٹس میں, 3 ٹائمز میں. کب کب؟ مارچ کے اینڈ پر, اپریل کے اینڈ پر اور مئی کے اینڈ پر. تو اگر میں آپ سے ایسے ہی پوچھوں کہ ہمیں مارچ کے اینڈ پہ کتنے روپے پے کرنے ہوں گے تو آپ کا جواب ہوگا؟ شکریہ, بہت شکریہ. چند لوگوں نے, فاطمہ زہرا بیٹے دماغ حاضر رکھنے کی ضرورت ہے, ابھی بتایا ہے فیس واش آنکھوں تک لگائیں تھوڑا قریبی حصے تک, تو اس سے نیند بھاگ جاتی ہے. میرے بیٹے آفس اکوپمنٹ 12,000 کا خریدا ہے, اس اماؤنٹ کو 3 ٹائمز میں پے کرنا ہے. 12,000 کیوں لکھ کے بھیجا ہے؟ 12,000 اگر پے کر دوں گا مارچ کے اینڈ پہ تو کیا اپریل اور مئی کے اینڈ پہ کیا مٹھائیاں کھلاؤں گا انہیں ہیں؟ ابھی تو ڈیوائڈ بائی 3 کر کے بتاؤ نا مجھے. 4,000 آنسر ہے اس کا, تم 12,000 لکھ کے بھیج رہی ہو. اچھا
چلو بہرحال تو سب نے انٹری بنا دی, آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ اور ٹریڈ پیبل کریڈٹ 12,000 روپیز. ٹریڈ پیبل تو 12,000 سے ریکارڈ ہوگا نا, بٹ یہ ٹریڈ پیبل پے ہوگا کتنے ٹائم میں؟ 3 ٹائمز میں, 3 months میں, 3 ٹائمز میں, رائٹ. اور کب کب پے ہوگا؟ مارچ کے اینڈ پر, اپریل کے اینڈ پر اور مئی کے اینڈ پر. تو کیا ابھی مارچ کی 5 تاریخ کو پے ہو گیا؟ تو آپ سب نے کیا انٹری بنائی؟ آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ ٹریڈ پیبل کریڈٹ 12,000 روپیز, رائٹ. اوکے, the next one is 16th March. Receipt from consultation service was rupees 8250. اوکے, راویہ ہیں کلاس میں؟ راویہ نے بڑی محنت کی, بہت سوچا, بہت کوشش کی, اور پتہ نہیں وہ کامیاب ہوئی یا نہیں. ہاں کامیاب ہوئی, انٹری بن گئی. چلو آؤ چیک کرتے ہیں. شعیب صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں سر کہ آپ نے مجھے انٹری لکھ کے بھیجی. ریسیٹ فرام کنسلٹیشن سروس واز روپیز 8250. پہلے تو یہ بتاؤ ریسیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسیٹ کا مطلب پیسوں کا آنا. یہ ریسیٹ کا مطلب بل اور سلپ نہیں ہے, ہاں یہ سمجھ لو, صحیح ہے. یہ ریسیٹ کا مطلب, ہاں یہ ریسیٹ کا مطلب بل اور وہ سلپ نہیں ہے. وہ سلپ, وہ بل جو آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, سامان خریدتے ہیں اور وہ آپ کو سلپ دیتا ہے, یہ وہ سلپ نہیں ہے. اس ریسیٹ کا مطلب ہے پیسوں کا آنا. یس, پیسے ریسیو کرنے سے. ریسیٹ کا مطلب پیسے آئے. ریسیٹ پیسہ آیا. کیوں آیا؟ ریسیٹ فرام کنسلٹیشن سروس. بھائی ضیاء صاحب کیا کرتے ہیں؟ کنسلٹیشن دیتے ہیں نا. تو ضیاء نے کنسلٹیشن دی, کنسلٹیشن سروس دی, تو کیا آئے؟ پیسے. تو آپ سب نے انٹری بنائی. کیا ڈیبٹ میں کیا لکھا؟ کیش. ریسیٹ کا مطلب پتھر تو نہیں آئے ہوں گے نا, یقیناً. کیا آیا ضیاء کے پاس؟ پیسہ, تو کیش ڈیبٹ. اور کیوں آیا؟ کیا آج سیلز لکھ دوں کریڈٹ میں؟ ہاں بس یہ ختم ہو جائے پھر میٹنگ شروع کرتے ہیں دوبارہ. جی سیلز لکھ دوں کریڈٹ میں؟ نہیں. پھر کیا لکھوں؟ کنسلٹیشن سروس ان